الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اسلامی آداب پر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ صحت کے آداب بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا حساس ٹاپک ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قیمتی نعمت ہے، اور زندگی کے اندر اگر صحت ہے تو صحت اور تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آدمی کے پاس اگر سب کچھ ہے اور اس کے پاس صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو سب کچھ بیکار ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ قرآن مجید سورہ نحل کو پڑھیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے، نہیں گن سکتا ہے۔ ان تمام کے تمام نعمتوں میں صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ نے سورۃ التکاثر کے اندر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا دن ہوگا، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ زندگی تم نے کہاں گزاری، جوانی تم نے کہاں گزاری، صحت کو تم نے کہاں گوایا۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو صحت، تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جن کے پاس صحت نہیں ہے ان سے پوچھئے کیا گزرتا ہے ان کے اوپر۔ تندرستی جس کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھئے کیا گزرتی ہے ان کے اوپر۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، تو مسجد آنے سے بھی کتراتے ہیں، عبادت کرنے سے کتراتے ہیں۔ کل اللہ نہ کرے آپ کی صحت خراب ہو جائے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اور آپ کی صحت چھن جائے، اللہ کی قسم مسجد آنے کے لیے ترس جائیں گے، نماز پڑھنے کے لیے ترس جائیں گے، عبادت کرنے کے لیے ترس جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک امانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی صحت ہے، کر لو، جتنی عبادتیں کرنی ہے کر لو، جتنی عبادتیں کرنی ہے کر لو۔ کل صحت نہیں رہے گی، بوڑھے ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، پھر سوچتے رہ جاؤ گے اور پچھتاؤ گے کاش صحت کی حالت میں، جوانی کی حالت میں عبادت کر لیے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور آج مجھے پچھتاوا نہ کرنا پڑتا۔ دوسری چیز، صحت ہے، خوش رہیے، خوش و خرم رہیے، حساس بساس رہیے، چاق و چوبند رہیے، بالکل فٹ رہیے اور خوش رہیے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، سب کچھ رہتے ہوئے آدمی ایسا رہتا ہے مریل ٹائپ کا، بیماریہ ٹائپ کا، کہ دھکا دو تو گر جائے گا۔ مال ہے اس کے پاس، جائیداد ہے اس کے پاس، صحت ہے اس کے پاس، لیکن اس کا چلنے کا انداز، ان کی ایکٹیویٹی ایسا لگ رہا ہے کہ راستہ میں چل رہا ہے کوئی بیمار آدمی چل رہا ہے، کوئی مریل آدمی چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے راستے میں بہت ڈھیلا ڈھالا قسم کا چل رہا ہے، مریل ٹائپ کا، بیماریہ ٹائپ کا۔ حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ۔ کہا امیر المومنین کیا ہے؟ کہا بیماری ہے تم کو؟ کہا نہیں۔ ایسا کیوں چل رہے ہو؟ کہا تقویٰ۔ کہا تقویٰ کی وجہ سے؟ کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، صحیح سے چلو۔ حشا یہ درہ دیکھ رہے ہو میرا، یہ ڈنٹا دیکھ رہے ہو، آئندہ ایسا چلنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تمہارے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، اچھا سے چلو، چاقو چوبند رہو، چست رہو، فٹ رہو،
जैसा चलना चाहिए जवान आदमी को वैसा चलो। क्या ये मरियल टाइप का, बीमारियां टाइप का तुम चल रहे हो? आइंदा ऐसी हरकत मत करना। डांटते हुए उसको समझाया ताकि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। तो हर इंसान को थोड़ा सा अच्छा से चलना चाहिए, हसास बसास खुश रहना चाहिए। कोई आए रास्ते में मिले, सलाम करो, कलाम करो, मुसाफा करो, खुश मिजाजी के साथ मिलो, हसास बसास रहो, खुश रहो, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजारो। तीसरा ये है कि अपने जिस्म को तकलीफ भी नहीं देना है, अपने जिस्म को तकलीफ भी नहीं देना है। एक सहाबी है हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहा कि मुझे पता चला है कि तुम रात भर इबादत करते हो और दिन भर रोज़ा रखते हो, सोते नहीं हो। कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, सही सुना है आपने। अच्छा, सुनने में कितना अच्छा लगता है, रात भर इबादत दिन भर रोज़ा, कितना अच्छा काम है भाई साहब, क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन ये सुन्नत के खिलाफ है, ये सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या मैंने सही सुना? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, सही सुना है आपने। अल्लाह के नबी ने फरमाया फला तफल, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। कौम व नम, कहा कयाम भी करना रात में और सोना भी है, सोना भी है, आराम भी करना है। वसुम वाफ्तिर, और रोज़ा भी रखना है, इफ्तार भी करना है, रोज़ा छोड़ना भी है। और फरमाया आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, क्या समझते हो, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, इस बॉडी को आराम देना है, इस जिस्म को आराम देना। ये नहीं कि इबादत पर इबादत दिए जा रहे हैं, तिलावत पर तिलावत किए जा रहे हैं, बदन को आराम नहीं, आंखों को आराम नहीं, जिस्म को आराम नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बॉडी का तुम्हारे जिस्म का हक है, आराम दो अपने जिस्म को। फ़इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे ऊपर इस आँख का भी हक है, इस आँख को भी आराम दो। आप नहीं सोओगे रात में, दिन में आँख जलने लगेगी, आप तिजारत नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं कर पाओगे, सही से कुछ कर नहीं पाओगे। इस आँख का भी हक है कि तुम आँख को भी आराम दो। और फरमाया व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मिलने जुलने वाले आते हैं, उनका भी हक है। ऐसा नहीं कि इबादत में हो, कोई आया भाई साहब मिलना है, नहीं अभी इबादत में लगे हुए हैं, फिर दोबारा आया भाई साहब आपसे मिलना है, नहीं अभी इबादत में लगे हुए हैं, आप मिल ही नहीं रहे। फ़इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, टाइम दो, लोग आते हैं मिलने के लिए, उनका भी हक है। और फ़इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, शादी किए हो ना, हाँ अल्लाह के रसूल शादी किए हैं। कहा कि इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तुम्हारी बीवी का भी हक है, उसको भी टाइम दो, बीवी का भी हक है, उनको भी टाइम दो, बच्चों का हक है, उनको भी टाइम दो। तो ये सारे हुकूक हैं। ऐसा नहीं कि जो है अपने जिस्म को तकलीफ दे करके मशक्क़त में डाल करके इबादत पर इबादत करते जाओ। एक फैशन चला हुआ है पैदल हज करना, एक ड्रामा, एक फैशन है, ये रिया है, ये नमूद है और ये जायज़ नहीं है। अबू दाऊद की रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है, एक सहाबी या सहाबिया उन्होंने नज़र मानी, मैं पैदल हज करूँगी, पैदल दूर दराज से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मना करो उसको, मना करो उसको, कहो उनसे सवारी का इस्तेमाल करे, सवारी पर हज करने के लिए आए। नबी ने खुद सवारी पर हज किया था, किसने कह दिया कि पैदल हज करने में ज़्यादा सवाब है, मुशक्क़त उठा करके जाना ज़्यादा सवाब है? भाई ये हज के फ़राइज़ में से, इस्तिताअत में से ये भी एक शामिल है कि सवारी पर यहाँ से जाना है, जहाज में जाना है, एरोप्लेन में जाना है, जिसमें भी जाना है, इस्तिताअत उनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैदल चल दिए। एक और साहब बूढ़ा आदमी, उन्होंने नजर मान ली कि मैं पैदल हज करूंगा। अब बूढ़ा के अंदर ताकतें नहीं, चलने फिरने की ताकत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और नजर मान लिया कि पैदल हमको हज करना है, चलने की ताकत नहीं। अब बेटा को कहा कि बेटा हमको करा दो किसी तरीके से, पकड़ धगड़ करके हमको हज करना, पैदल नजर मान लिए। अब बेटा तो बेटा, बाप कह दिया तो बात मानना है। अब दोनों बेटा जो है, दो बेटे थे, दोनों पकड़ करके कांधे में पैदल चला रहे हैं, अपने पैर को जो है जमीन पर रगड़ रगड़ करके किसी तरह रख रहे हैं, चल रहे हैं। नबी की नजर पड़ी, कहा कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी मेरे वालिद हैं और इन्होंने नजर मान ली है कि पैदल हज करेंगे। कहा कि इनको सवारी पर हज कराओ, पैदल हज करना कोई सवाब का अमल नहीं है। भाई साहब कोई नज़दीक में है तो पैदल हज कर लिए, उनको सवारी की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत नहीं, ज़रूरत जो है उनकी सवारी की है और आप पैदल हज कर ले जाए, ये अपने ऊपर जो है लाजिम कर लेना, ये अजाब देना है और ये गुनाह है, सवाब नहीं होगा, ये गुनाह होगा। अब लोग सोशल मीडिया में कितना अच्छा है,
پیدل جا رہا ہے، کتنی مشقت، اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، اور یہ تماشا دیکھو سوشل میڈیا کے اندر جو ہے پورا چلا ہوا ہوتا ہے، بکواس ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صحت ہے، تندرستی ہے، تو اپنے صحت اور تندرستی کو بچا کر کے رکھیے۔ یہ نشہ کر کے بیڑی، سگریٹ، خیمی، تمباکو، کتنے لوگ سماج کے اندر مر رہے ہیں، کینسر ہو رہا ہے، سڑ جا رہے ہیں، اس کی آنتڑی وغیرہ، پھیپھڑا وغیرہ، اور جو ہے کتنے نقصانات ہیں اور بیماریاں ہیں، یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیوں قتل کرتے ہو اپنے آپ کو؟ کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو اپنے آپ کو؟ یہ حرام چیزیں ہیں، اور حرام چیز کھا کر کے اپنے صحت کو تم خراب کر رہے ہو۔ تو یہ صحت کے آداب ہیں، یہ نشہ آور چیز استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور جوانی میں صحت اچھی رہتی ہے آدمی کی، ٹھیک ہے، جوانی میں صحت اچھی رہتی ہے، طاقت بھی رہتی ہے، قوت بھی رہتی ہے، تو سمجھ لو اس جوانی کی قدر کرنی ہے۔ اور جوانی کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، کہاں جوانی تم نے خرچہ کیا، جوانی کو تم نے کہاں گنوایا، اللہ کی عبادت میں گنوائے یا جوانی ایسے دیوانی میں گزار دیے؟ اللہ پوچھے گا، اور آپ کا قدم ہل نہیں سکتا ہے جب تک اس سوال کا جواب آپ نہیں دے دیجیے گا۔ اس لیے بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کیجیے، اور جوانی میں عبادت کیجیے، جوانی میں عبادت کیجیے۔ جوانی میں جتنے اچھے سے آپ عبادت کر لیں گے، بڑھاپا میں آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑھاپا میں تو آدمی کو بار بار پیشاب آتا ہے، بار بار جو ہے پریشانی ہوتی ہے، وہ اٹھک بیٹھک میں پریشانی ہوتی ہے، عبادت میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے جوانی کا صحیح استعمال کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے جوانوں کو جو اپنی صحت اور تندرستی اور جوانی کی قدر کرتے ہیں اور اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح صحت کے آداب میں سے یہ ہے کہ صحت ضرورت کے تحت جو ہے آپ کو جم کرنے کی ضرورت ہے تو جم کیجیے آپ، اور باڈی بنائیے، اور باڈی بنا کر کے طاقت و قوت کا استعمال صحیح جگہ میں، جائز جگہ میں استعمال کیجیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی رکشہ چلانے والا سڑ گیا تو اس کو دھڑام سے پیٹ دیے، دو تماچا مار دیے، وہاں استعمال نہیں کرنا ہے۔ صحیح جگہ میں، جائز جگہ میں، جہاں پر استعمال کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، ایسی جگہ میں استعمال کرنا ہے۔ ایکسرسائز کیجیے اور اپنے صحت کو بنائیے، اور صحت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ صحت اور تندرستی تو نے دیا ہے، اللہ تو ایمان بھی عطا کرنا، اور ہمارا خاتمہ جب وہ ایمان کی حالت میں، صحت اور تندرستی کی حالت میں رہیں، عبادت کریں، اور ہمارا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو۔ یہ صحت کے آداب کے تعلق سے چند باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحت کی حالت میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجزاکم اللہ خیر۔